بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایتوں کا سبق نمبر 73 صفحہ نمبر 482 83 باب الیمین فی الخروج والاتیان والرکوب وغیر ذالک۔ یا سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ میں یہاں سے نہیں نکلوں گا، مثلاً کہاں میں یہاں سے نہیں نکلوں گا، اس نے کہا، یا کہاں یہاں نہیں آؤں گا، یا کہاں اس گھوڑے پہ سوار نہیں ہوں گا، اس گاڑی میں نہیں جاؤں گا وغیرہ، اس طرح کی قسمیں کھا کر، یا اور بہت ساری کیا ہے قسمیں ہیں، طریقے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ایسے مسائل یہاں پر مصنف رحمہ اللہ ذکر کر رہے، کہہ رہے کہ قول ومن حلف، اگر کسی نے یہ قسم کھائی، لا یخرج من المسجد، مسجد سے نہیں نکلوں گا، تم نے کہا تھا یہاں سے نکلو، اس مسجد سے تمہارے باپ کی مسجد ہے، نہیں نکلوں گا یہاں سے، یار اس نے قسم کھائی ہے نا، اگر نکلے گا 3 روزے آئیں گے، کون رکھے گا؟ یا کپڑے دینے ہوں گے، کھانے وانے کہاں دیتا ہے یہ؟ اس کے لیے کوئی طریقہ بنایا جائے، اب کیا کریں گے؟ مثلا فامر انسان، اس نے کسی کو حکم دیا، چلو میں تو نہیں نکلتا نا، تم مجھے پکڑ کے اپنے اوپر لاد کے نکال لو، مجھے اوپر اٹھا لو اور کیا کر لو، یا سے نکال لو۔ فامر انسان فحملہ، اس نے اٹھا لیا اوپر، فاخرجہ، نکال لیا، حنسا، حانس ہو جائے گا، تم نے کیوں کہا تھا کہ مجھے نکال لو؟ لأن فعل المأمور مضاف الی العامر، یا پر جو آدمی آپ کو یہاں سے نکال رہے تم نے اسے کہا ہے، فصار کما اذا رکب دابۃ فخرجت، اس کی تیسری مثال ہے کہ جانور وغیرہ اندر آ جائے، یہ جانور پہ سوار ہو کے نکل جائے، جانور تھوڑی اس کو اٹھایا تھا کہ میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے نا کہ جب یہ راضی ہو، اس نے حکم دیا، ولو اخرجہ مکرہن، اگر کسی نے زبردستی اس کو کیا کر لیا، وہاں سے نکال لیا، تو نہیں نکلنا چاہ رہا تھا نا، لم یحنس، پھر حانس نہیں ہوگا، لأن الفعل لم ينتقل الیہ لعدم الامر، کہ جس نے زبردستی اس کو نکالا ہے نا، اس نے تھوڑی اس کو کہا تھا کہ مجھے ایسے نکال لو، اگر میں نہیں نکلوں گا نا تب بھی نکالنا۔ ولو حملہ برضاہ لا بامرہ لا یحنس، لیکن اگر دوسرے شخص نے یہ کر لیا کہ اس کو نکال لیا وہاں سے اٹھا کے، مگر اس نے امر نہیں دیا تھا، قسم والے نے رضی تھا کہ چل ایسے نکال لے تو اچھا ہو جائے گا، لا یحنس فی الصحیح، صحیح روایت کے مطابق حانس نہیں ہوگا، لأن الانتقال بالامر لا بمجرد الرضا، صرف رضامندی سے یہ معاملہ نہیں ہوتا بلکہ امر دینا بھی ہوتا ہے، اس سے بات منتقل ہو جاتی ہے۔ قال کہ کہہ رہے ولو حلف، اگر کسی نے قسم کھائی، لا یخرج من دارہ الا الی جنازۃ، آج کے بعد گھر سے نہیں نکلوں گا نا، قسم کھا لی صرف جنازے کے لیے تو جاؤں گا، اگر جنازہ وغیرہ ہونا آج کے بعد میں نہیں نکلوں گا اس گھر سے۔ فخرج الیہا، جنازے کے لیے نکلا، ثم اتى حاجۃ اخرى، جنازے کے بعد ایک اور ضرورت اس نے بار پوری کر دی، لم یحنس، حانس نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کہا تھا صرف جنازے کے لیے نکلوں گا، اور جنازے کے بعد یہ جو کام کر رہے تبعاً آتے آتے جاتے جاتے میں اس نے کر لیا، لأن الوجود خروج مستثنى والمضی بعد ذلك لیس بخروج، کیونکہ یہاں پر اس نے مستثنیٰ کر لیا تھا نا جنازے وغیرہ کے لیے نکلنا ہے جو خروج ہے، اور اس کے بعد کسی کام کو جاری رکھنا خروج کے بعد یا کرنا تبعاً، یہ مستقل خروج نہیں ہے، مستقل نکلنا نہیں ہے، اس لیے حانس نہیں ہوگا۔ ولا حلف، اگر کسی نے قسم کہ لا اخرج الی مکہ، مکہ نہیں جاؤں گا، وہاں تک خروج نہیں کروں گا، فخرج یریدھا، اسی ارادے سے گئے کہ مکہ جاؤں گا، نکلا، ثم رجع، پھر واپس آیا، حانس ہو جائے گا، کیونکہ تم نے کہا تھا مکہ نہیں جاؤں گا، وہ خروج نہیں کروں گا، تم اگرچہ وہاں نہیں گئے ہو، تم نے خروج کیا ہے اسی ارادے سے، لوجود الخروج علی قصد مکہ تھا، مکہ کے ارادے سے نکلے تو وہ شرط ہی تو شرط ذی الخروج والانفصال من الداخل الی الخارج، خروج کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے باہر جا کے۔ ولو حلف، اگر کسی نے یہ قسم کہی تھی کہ لا یأتیہا، مکہ کو آؤں گا نہیں، تو یا سے اس ارادے سے نکلا کہ مکہ جاؤں گا مگر وہاں نہیں پہنچا تھا، گیا نہیں تھا، حانس نہیں ہوگا، لم یحنس حتی یدخل، جب تک داخل نہ ہو جائے، لأنه عبارت عن الوصول، اتیان کا مطلب ہے وہاں پہنچنا، قول اللہ تعالی فأتیا فرعون، اے موسیٰ و ہارون فرعون کے پاس آؤ جاؤ، فقولا له قولا لینا، تو دیکھیں پر فأتیا کہا، یعنی اس کے محل میں پہنچ کر یہ دعوت وغیرہ کی بات کر دو۔ ولو حلف، اگر کسی نے یہ قسم کہی کہ لا یذهب الیہا، مکہ نہیں جائے گا، لا یذهب
ذہب یذهب گوئنگ، جانے کو کہتے ہیں۔ قیل بعض علماء کہتے ہوا کلیتیانی لفظ اتیان کی طرح ہے، آنے کی طرح، وقیل بعض کہتے ہیں کہ الخروج لفظ خروج کی طرح ہے۔ وہ الصح صحیح بات یہی ہے کہ جب اس نے یہاں سے چلنا شروع کر دیا حانس ہو جائے گا، لأنہ عبارت عن الزوال، ذہاب کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہٹ جائے، وہاں کو چلا جائے، اس کو کہتے ہیں ذہاب۔ تو جب ایسے چلنا شروع کر دیا اگرچہ نہ پہنچا ہونا، حانس ہو جائے گا۔ قال اگر کسی نے قسم کہی وَإِنْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّ الْبَصْرَةَ، ضرور بصرہ جاؤں گا، ضرور فلاں شہر جاؤں گا، ضرور فلاں علاقے جاؤں گا، فلم یأت نہیں آیا حتی مات موت تک، حانس فی آخر جزء من اجزاء حیاتی ہی، زندگی کے آخری حصے میں یہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ زندگی کے آخر تک یہ احتمال تک شاید آج جائے، کل جائے، 2 سال بعد جائے، 3 سال بعد جائے، لیکن جب مرنے لگا اب ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ نا یہ جانے والا نہیں ہے آگے، لأنہ عبارت لأنہ ذالک مرجون، یہی تو امید میں تھا کہ جائے، لأن البر قبل ذالک مرجون، اس سے پہلی امید تھی کہ جائے، جب مرنے لگا وقت آگے نہیں جا سکتا۔ ولو حلف لیتین غدا ان استطاع، اگر ایک قسم ہے کہ کل وہاں جاؤں گا اگر میری طاقت میں ہوا، فاز علی استطاعت الصحت دون القدرہ، تو اس سے عام صحت جوارح مراد ہے، پیسہ وغیرہ قدرت مراد نہیں۔ وفسر فی الجامع الصغیر، جامع الصغیر میں امام محمد سے نے یہ تفسیر کی ہے۔ وقال، فرمایا کہ اذا لم یمرض، جب بیمار نہ ہو جائے، ولم یمنع السلطان، جو قوانین اگر وہ حکومتی ہو بھی اس کو نہ روکے، ولم یجئ امر لا يقدر علی اتیانہ، کوئی ایسا معاملہ بھی پیش نہیں ہو کہ اس کو روک دے، فلم یأتی، نہیں آیا وہاں، حانس، حانس ہو جائے گا۔ وإن عنا استطاعت القضاء، اگر عام استطاعت مراد لے لے تو دین فیما ہوا استطاعت القضاء دین فیما بینہ و بین اللہ تعالی، یا دین فیما بینہ و بین اللہ تعالی، تو پھر اس کی جو کیا ہوگی تصدیق ہوگی، فیما بین اللہ ہوگی، مزید ہمیں اس کے دل کا پتہ نہیں ہوگا۔ وحاصل ان حقیقت الاستطاعت فیما یقارن الفعل، حقیقت استطاعت یہ ہے نا کہ فعل کو ساتھ کر لے۔ ویطلق الاسم علی سلامت الالات و صحت الاسباب فی المتعارف، ورنہ عام معنی میں استطاعت سے کیا مراد ہے؟ سلامت الالات، اس کے جو وسائل اسباب آلات سب سالم ہیں، اسباب وغیرہ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں عام عرف میں۔ فعند الاطلاق ينصرف الیہ، عام طور پر جب استطاعت کا لفظ بولا جن یہی مراد ہوتے ہیں۔ ویسے نیت الاول دیانتاً، ورنہ عام معنی کے علاوہ پہلا والا جو معنی ہے نا مقارنہ بالفعل، وہ معنی بھی دیانتاً درست ہوتا ہے، لأنه نوع حقیقت کلام ہی، کیونکہ اس نے حقیقی معنی مراد لیا۔ ثم قیل، پھر بعض علماء کہتے ہیں یصح قضاء ایضا، کہ عام قضاء میں بھی یہ معنی ہو سکے گا۔ قضاء معنی یعنی عدالت وغیرہ میں جا کر یا فیصلے کے وقت، لما بینا، پہلے بیان کہ قضاء میں بھی اس کی تصدیق ہوگی کیونکہ حقیقت کلام والا معنی لے رہا ہے۔ وقیل بس کہتے لا یصح، قضاء میں تو اس کی تصدیق نہیں ہوگی، لأنه خلاف الظاہر، یہ ظاہر کے خلاف معنی لے رہا ہے۔ قال اگر کسی نے قسم کہی کہ ومن حلف لا تخرج امرتی الا باذن، آج کے بعد میری بیوی اجازت کے بغیر نہیں جائے گی، گھر سے نہیں نکلے گی، تو کیا مطلب یار؟ صرف آج غصہ ہو گیا تھا اجازت مراد تھی، یا ہمیشہ کے لیے اس نے اجازت والا لفظ لگا دیا؟ فاذن اللہ مرہ، ایک مرتبہ اس نے اجازت دی چلو جاؤ، فخرجت، وہ گئی جہاں جانا تھا، ثم خرجت مرۃ اخرى بغیر اذنہ، دوسری مرتبہ وہ خاتون گئی اجازت کی بغیر، حانس، حانس ہو جائے گا، طلاق وغیرہ اگر نیت کی ہونا وہ بھی پڑ جائے گی۔ ولا بد من الاذن فی کل خروج، ہر مرتبہ نکلنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہوگا، لأن المستثنى خروج مقرون بالاذن، یا پر جس نے مستثنیٰ کیا ہے نا کہ الا باذنہ، یہ اجازت کے ساتھ مقرون کیا ہے، ملایا ہے۔ وما وراءه داخل فی الحظر العام، جس کے بعد نکلنا ہوگا نا وہ ممنوع میں داخل ہوگا۔ ولو نوى الاذن مرۃ، اگر اس نے نیت کی تھی دل میں کہ میری مرادی تھی نا کہ ایک مرتبہ کی اجازت مانگی، آج میں غصے میں تھا، یصدق دیانتاً لا قضاء، دیانتاً تصدیق ہو سکتی ہے اللہ کے ہم، اگر عام فیصلے کے مطابق اس کو طلاق پڑ جائے گی، نہیں بچا سکتے، لیکن محتمل کلام ہی، چلو دیانتاً والا معنی بھی کلام کا احتمالی معنی ہے، احتمالی معنی زیادہ نہیں لیے جاتے، لأنه خلاف الظاہر، خلاف الظاہر ہے۔ ولو قال، اگر یہ کہا الا ان آذن لکی لا تخرج امرت، یا لا تخرج انت، نہیں نکلنا تو، ہاں الا ان آذن لکی، جب میں اجازت دوں نا تو جا سکتی ہو، نکل سکتی ہو، فاذن مرۃ واحدہ، ایک مرتبہ اجازت دی چلو جا، فخرجت، گئی، ثم خرجت بعدها،
بغیر اذن ہی دوسری مرتبہ جب نکلی تو اجازت کے بغیر نکلی، لم یحنس حانس نہیں گلے نہ حسی کلمت غایت، یہ جو الا ان آذن لکی کا لفظ ہے نا جملہ، یہ غایت کے لیے ہیں. فین تیلیمین بھی ایک مرتبہ قسم ختم ہو گئی نا اس سے، کما اذا قال سے کہ حتی آذن لکی، تو حتی یا الا ان آذن یہ دونوں ایک طرح ہے کہ قسم ایک مرتبہ اجازت سے ختم ہو جائے گی، بیچ سے اڑ جائے گی. ولو ارادت المرأة الخروج، اگر بیوی نے چاہا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، فقال اس نے کہا ہے ان خرجتے اگر نکل گئی نا فانت طالق طلاق دے دیتا ہوں تمہیں. فجلست بیٹھ گئی چلو اب غصے میں ہے ذرا صبر کر لو، ممکن ہے بعد میں ٹھنڈا ہو جائے. ٹھنڈا ہو گیا ماشاءاللہ. ثم خرجت پھر نکلی، اس کے بعد نکل گئی کچھ منٹوں کے بعد، ایک گھنٹے کے بعد. لم یحنس خانس نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت اس کا ارادہ تھا کہ اس کو طلاق دو، غصے میں تھا. بعد میں جب سارا کچھ ختم ہو گیا نا، راضی ہو گیا چلو جاؤ. وکذلک ان اراد رجل ضرب عبده، یا مثلا ایک شخص سے اس نے غلام کے مارنے کا ارادہ کیا، فقول الاخر دوسرے نے کہا ہے ان ضربت اگر تم نے اس کو مار دینا، فابدی خورن میں اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہوں. فترکہ اس نے چھوڑ دیا کہ چلو ایسا نہیں کرنا چاہے، میرا بھائی غصے میں ہے، شاید اپنا غلام آزاد کرے تو بہت بہتر غلام ہے، پھر کون اسے لائے گا. ثم ضرب اس بعد میں مار دیا. آج تمہاری وجہ سے تو میرا ادھر کیا ہو رہا تھا، معاملہ خراب ہو رہا تھا، بعد میں مار دیا. حانس نہیں ہوگا. وَهَذِهِ تُسَمَّ يَمِينُ فور، اس کو یمین فور کہتے، فوراً کے لیے ہے. یعنی اس وقت تو قسم کام کر جائے گی لیکن بعد میں یہی قسم نہ کام نہیں کر جائے گی، اس کو یمین فور کہتے. علی الفور، اسی وقت جو ہے واقع ہو جاتی ہے. پار یفور سے لفظ نکلے. پارت القدر، ہانڈی ابلنے لگی. سرعت کے لیے ہیں. پارت القدر کا لفظ کس کے لیے استعارے کے طور پر؟ سرعت کے لیے، یعنی جس چیز میں ٹائم لگانا نہ ہو. جب ٹائم لگائی جائے نا، وقت لگایا جائے، ٹائم لگایا جائے، وہ معنی مراد نہیں ہوتا. فور کے بعد پھر کیا جاتا ہے؟ فور ختم ہو جاتا ہے. وتفرد ابو حنیفہ رحمہ اللہ بإظہارہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں کیا کر دیا ہے؟ تفرد اختیار کیا ہے. ووجه ان مراد المتکلم الرد عن تلك الضرب والخرج عرفا، کہ عرفاً اس متکلم کا یہی مطلب تھا نا کہ اس مارنے سے اس کو روک دے یا نکلنے سے روک دے. یہ مطلب نہیں کہ بس ہمیشہ اس کو مارنے سے روکنا چاہ رہا ہے یا نکلنے سے. ومبنى الایمان علیہ، اور عرفاً بھی قسم کی جو بنا ہے نا عرف پر ہے. ولو قال له رجل، اگر اس نے اسے کہا اجلس فتغدى عندي، بیٹھ جا میرے ساتھ کھانا کھا. فقال اس نے کہا ان تغدی تو آپ کے ساتھ کھانا کھا جاؤں گا. کل تو نے کہا تھا کہ تم کیا ہو بھوکی ہو، میرے پاس آ کر کھانا کھاتے ہو. نہیں کھاتا میں، اگر کھا لیا فابدی حر، میرا غلام آزاد. فخرج نکلا، فرج الى منزل، گھر گئے. وتغدى، پھر اس کے بعد اس نے کیا کر لیا؟ کھانا کھا لیا. لم یحنس، حانس نہیں ہوگا، غلام بھی آزاد نہیں ہوگا. وجہ اس کی کیا ہے؟ تو وجہ بتا رہے ہیں کہ لأن کلامہ خرج مخرج الجواب، کلام جو ہے نا جواب کی جگہ نکلا ہے، یعنی جو بات اس نے کی ہے جواب کے لیے کی ہے. فینطبق علی السؤال، سوال کے مطابق ہوگی، اسی پر منطبق ہو. فینصرف الی الغداء المدعو الیہ، وہی کھانا مراد ہے جس کی طرف بلایا گیا تھا. تمام کھانے مراد نہیں دوپہر کے. بخلاف میں زقال، اگر یہ کہا ان تغدیت اليوم، جواب میں کہا، اس نے کہا میرے پاس آ کر کھانا کھاؤ، آج تو کھانا ہی نہیں کھاؤں گا. لأنه زاد على حرف الجواب، اس نے جواب سے زیادہ کہا. فیجعل مبتدئ، سے سمجھ جائے گا کہ اس نے ابتدائی کلام کہا ہے. ومن حلف، اگر کسی نے قسم کہ لا يركب دابة فلان، فلاں شخص کی اسکوٹر جو ہے آج کے بعد رائڈ نہیں کروں گا، فلاں شخص کی کار میں نہیں جاؤں گا، فلاں شخص کی گاڑی نہیں چلاؤں گا، آج کے بعد اس پر سوار نہیں ہوں گا. فركب دابة عبد مزون له مديون او غیر مديون، اس کی گاڑی میں سوار ہوا یا گھوڑا وغیرہ جانور تھا لیکن غلام کا تھا، اور اس غلام کو اجازت ملی تھی اس طرح چلانے وغیرہ کی، اس پر دین ہو یا نہ ہو. لم یحنس، حانس نہیں ہو عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے کے نزدیک. الا انه اذا كان عليه دین مستغرق لا يحنس، اگر اس پر دین زیادہ، اس میں پورا غلام ڈوب چکا ہو، مدیون دیوالے ہو چکا ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو کہ سارا قرضے میں دیا جائے یہ غلام، تو پھر اس صورت میں حانس نہیں ہوگا. وَإِنَّهُ، اگرچہ اس نے نیت کی ہو، لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْمَوْلَى فِيهِ عِنْدَهُ،
کہ مولا کی اس میں کوئی ملکیت نہیں. وإن كان دین غیر مستغرق، اگر دین اتنا زیادہ نہ ہو، لم يكن علیہ دین یا تعینی لا يخنس حانس نہیں ما لم ينوه، جب تک اس نے نیت نہ کی ہو. اگر نیت کی تو پھر حانس ہو جائے گا. لأن الملک فی للمولا، کیونکہ تو مولا کی ملکیت میں. کیا مطلب؟ آپ کی گاڑی میں نہیں جاؤں گا چاہے وہ تمہارا ہو یا غلام کے جس کا بھی ہو، لیکن اضافی للعبد عرفاً، ویسے عرف میں لوگ اس کو کہتے ہیں غلام کی گاڑی ہے. وکذا شرعاً بھی کہتے ہیں. قال علیہ السلام من باع عبدا وله مال فهو للبائع، اگر کوئی کیا کر دے غلام بیچ دے اور اس کے پاس مال و غلام کے پاس، تو بائع کا ہے، مشتری کا نہیں ہے. فتختل الاضافت للمولا، مولا کی طرف اضافت صحیح نہیں، مختلف، فلا بد من النیہ، اس لیے نیت ضروری ہے. وقال ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فی الوجوہ کلہا، امام اسی سے کہتے کہ فی الوجوہ کلہا یحنسو اذا نواہ، کہ تمام صورتوں میں یہ حانس ہو جائے گا اگرچہ نیت کی ہو. تمام صورت کی کیا مطلب ہے؟ اس پر دین ہو یا نہ ہو، مستغرق ہو یا نہ ہو، کیونکہ الاختلال الاضافت، یا پر جو اضافت ہے نا وہ مختلف درست نہیں ہے، خراب ہے. یعنی غلام پر جو دین ہے وہ اگرچہ اس کو منع نہیں کرتا کہ یہ مولا کا نہیں ہے، مگر بات یہ ہے نا کہ اس کی طرف مضاف نہیں ہے، تو اس لیے اضافت کیا ہے؟ خراب ہے. مولا کی طرف اضافت نہیں ہے. جب اضافت مطلق نہیں ہے تو اس لیے کیا ہے؟ نیت وغیرہ ضروری ہے. وقال محمد رحمہ اللہ یحنس، امام حسن کی تمام صورتوں میں حانس ہو جائے گا. وإن لم یعنی اگرچہ نیت نہ کی ہو، اعتبار حقیقت الملک، کہ جیسے بھی ہونا یہ غلام کیا ہے؟ حقیقت میں مولا کا مملوک ہے. اذ الدین لا یمنع وقوعہ للسید عندہما، کیونکہ اس پر دین کا ہونا اس کو نہیں روکتا کہ وہ مولا کا مملوک نہیں. مولا کا مملوک اگرچہ مدیون ہو.